میں مسلم لیگی ہوں. صحیح. یہ کسی کی باپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک پارٹی جو ہے وہ کارکنوں کی پارٹی ہے. یہ ہمارے میرپور کے لوگوں کا بھی بالکل یہی ان کا ساتھ جو ہو رہا ہے ہونا چاہیے. الیکشن لڑنے کا انہوں نے کہا تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ لڑوں گا اور انشاءاللہ زبردست قسم کا لڑوں گا. السلام علیکم ناظرین، دانش ارشد آفیشیل کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان. دانش ارشد پروگرام نئی سوچ کے نئے ایپیسوڈ میں تمام احباب کا خیر مقدم کرتے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے مہمان ہیں مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے مرکزی رہنما و سابق امیدوار قانون برائے سازی اسمبلی راجہ نوید اختر گوگا صاحب. سر بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا اور چکسواری میں بھی آپ آئے تو اس آمد پہ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں. بہت شکریہ. جزاک اللہ. سر سب سے پہلے آپ اپنا مختصر سا تعارف کرا دیں اور جو آپ کا سیاسی سفر تھا اس حوالے سے بتا دیں. میں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے اپنی سیاست کا آغاز جو ہے وہ طالب علمی سے شروع کیا. میں 86-87 میں کالج یونین کا پریزیڈنٹ بنا. اس کے بعد پھر مسلم کانفرنس کا میں مسلم MSF کا میں ضلع کا سیکرٹری جنرل بنا، پھر صدر بنا، پھر آزاد کشمیر کا میں سیکرٹری جنرل MSF کا بنا، پھر وائس چیئرمین بنا. اس کے بعد پھر یوتھ کا میں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا پریزیڈنٹ رہا، وائس چیئرمین آزاد کشمیر رہا، سیکرٹری جنرل رہا. پھر میں مسلم کانفرنس کا سیکرٹری جنرل رہا کھڑی کا. پھر میں سیکرٹری جنرل رہا ضلع میرپور کا. پھر میں صدر رہا مسلم کانفرنس ضلع میرپور کا. مجلس عاملہ کا میں تقریباً 7 دفعہ ممبر رہا. تو ایک میری بہت طویل سیاسی جو ہے وہ وابستگی ہے. تو اس کے بعد پھر میں 2011 کا میں نے الیکشن لڑا مسلم لیگ کے ٹکٹ پہ. تو یہ میرا سیاسی سفر ہے. ماشاءاللہ. تو مسلم لیگ نون میں آپ شامل تھے 2016 میں، آپ امیدوار بھی تھے، تو آپ کو ٹکٹ کیوں نہیں دیا گیا انتخابات میں؟ اصل پچھلا جو الیکشن تھا 2011 کا، اس میں میں نے جو شاید مسلم لیگ کی ریکوائرمنٹ تھی اس کے مطابق میں نے ووٹ نہ لیا، اس وجہ سے مجھے ڈراپ کیا گیا. دوسرا میں جو وجہ تھی وہ تھی کہ میرے ساتھ جو 5 امیدوار تھے حلقہ کھڑی کے مسلم لیگ کے جو کینڈیڈیٹ تھے، انہوں سب نے میری مخالفت کی اور میں نے بالکل تنہا الیکشن لڑا اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ ووٹ مجھے کم ملے. تو پھر اگلے الیکشن میں جو ہے وہ مجھے ٹکٹ نہیں ملا. کیا یہ مسلم لیگ نون سے آپ کی وابستگی ہے یا یہ مستقبل میں جاری رہے گی؟ اس کے بارے میں کیونکہ دیکھیں، جب ہارنے کا وقت تھا تو مجھے ٹکٹ دیا گیا اور کم وقت میں مجھے 7-8 دن ملے کمپین کرنے کے. اور پھر جو ہے وہ میں نے جو پہلے بتایا کہ بہت سارے جو میرے مسلم لیگی کارکردار تھے وہ سارے جو ہے وہ مسلم لیگ کو خیر بات کر کے جو ہے وہ آزاد کینڈیڈیٹ کی طرف چلے گئے. تو تب جب الیکشن جیتنے والا الیکشن تھا 2016 والا، تو پھر میں یہ دعویٰ کرتا تھا، مجھے یہ یقین تھا کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایسے باغی، ایسے جو ابن الوقت اور مافیا کو ٹکٹ نہیں دے گی. میرا حق بنتا ہے تو وہ مجھے ٹکٹ دیں گے. اور میں دعوے سے یہ بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے یقین تھا کہ مسلم لیگ کے اندر ایک جو ہے وہ میرٹ کی بالادستی ہوگی اور پھر پرانے جو مسلم لیگی ہیں ان کو ترجیح دی جائے گی. لیکن آج کل کیونکہ پاور پالیٹکس ہے، آج کل دیکھا جاتا ہے کہ جماعتی وابستگی کو بالکل بیڈلی اگنور کیا جاتا ہے. دیکھا جاتا ہے کہ وننگ ہارسز کون ہیں، وہ چاہے دن میں 8 پارٹیاں بدلیں. میں یہ بہت سارے جو اس وقت اسمبلی میں ان کا نام لے سکتا ہوں کہ وہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے 4 گورنمنٹیں تبدیل کی اور پھر وہی لوگ آگے آ کے جب اقتدار کی پارٹی بن رہی تھی مسلم لیگ تو اس میں شامل ہو کے انہوں نے پھر جو ہے وہ وہی حربے استعمال کیے. یہ تو فاروق حیدر کی خوش قسمتی ہے کہ وہ 4 سال نکال گئے. وگرنہ بہت دفعہ یہ لوگ، کیونکہ یہ انویسٹر ہیں، بیسکلی یہ سیاستدان نہیں ہیں، یہ انویسٹر ہیں، یہ الیکشن لڑتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، پھر اس کا ملٹی پلائی کرتے ہیں.
تو پھر یہ کمائی کرتے ہیں، تو بلیک میلنگ ان کا جو ہے وہ ایک وتیرہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں کوئی یہ کہے جی کہ کوئی میرٹ چلتا ہے پارٹیوں کے اندر، یا کوئی ڈسپلن چلتا ہے، یا کوئی اور کسی چیز کا کوئی دعویٰ کرتا ہے، تو وہ بہت بڑا جھوٹا ہوگا، وہ جھوٹ بول رہا ہوگا. کوئی میرٹ نہیں ہے، کوئی کارکن نوازی نہیں ہے. کہ کہاں پہ یہ جو پارٹیاں اس طرح، پھر کیوں ایسا ہوتا ہے کہ جب وقت آتا ہے، مشکل وقت آتا ہے، تو یہ کہتے ہیں اکیلی پھرتی ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہوتا. اس وجہ سے کہ یہاں پہ میرٹ نہیں ہے، جو وہ اقدار کو حق نہیں ملتا ہے. جو کام کرنے والے لوگ ہیں وہ پیچھے کھڑے رہتے ہیں، وہ اپنے حق کے لیے دیکھتے رہتے ہیں کہ میں نے کام کیا ہوا، میرا حق بنتا ہے، تو وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. اور جیکٹ لابی، وہ جو ابن الوقت ٹولہ ہے جو ہر حکومت کے ساتھ چپکے ہوتے ہیں، وہ پھر آگے آ جاتے ہیں، اور وہی ان کا کمال ہے، وہی ان کا جو ہنر ہے، اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور پھر جو وہ مزے لیتے ہیں. اور بیچارے کارکن جو مارے کھانے والے ہیں، جو 5 وقت کام کرنے والے ہیں، پھر پچھلی صفوں میں انتظار کرتے ہیں. صحیح. مسلم لیگ نون کی جو 4 سالہ قیادت رہی، یہاں پہ جو حکومت رہی، اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، میں کیونکہ مسلم لیگ ان 4 سالوں میں مسلم لیگ کا حصہ نہیں رہا. میں کسی سیاسی فنکشن میں نہیں گیا، کسی سرکاری فنکشن میں نہیں گیا، میری پرائم منسٹر سے کوئی اس طرح کا میل جول نہیں رہا، کسی منسٹر کے ساتھ، کسی بھی منسٹر کے ساتھ. ان 4 سالوں میں نے کسی منسٹر کے ساتھ جو ہے وہ ایک راجہ نصیر صاحب کے ساتھ میرا کوئی 1-2 دفعہ ملاقات ہوئی ہے. ادروائز میں نے ان 4 سالوں میں کسی وزیر کے پاس کسی کام کے لیے نہیں گیا. پرائم منسٹر کو، حالانکہ میں مسلم لیگی ہوں، یہ کسی کی باپ کی پارٹی نہیں ہے، یہ ایک پارٹی جو ہے وہ کارکنوں کی پارٹی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں جو ہے وہ ہر بندے کا اتنا ہی حق ہے جتنا کسی لیڈر کا حق ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے اس بارے میں تو نہیں، یہ تو منسٹر بتا سکتے ہیں، یا جو جن کو اوبلائز کیا گیا ان 4 سالوں میں وہی بتا سکتے ہیں. میرا تو اس میں کوئی تجربہ نہیں ہے، نہ میں نالج ہے. تو ترقیاتی کام ہو رہے ہیں، پہلے بھی ہوئے، لیکن ایک جو میں نے اس حکومت میں جو سب سے بری چیز دیکھی ہے وہ یہ دیکھی ہے کہ ان 4 سالوں میں پہلے ایسا کبھی نہیں ہوا. میں نے جب سے میں نے سیاست کا طالب علم ہوں، کارکن ہوں، کہ ٹرانسفارمر، پول، میٹر ایک ایم ایل اے، گورنمنٹ ایم ایل اے جو ہے وہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی ایک میٹر بھی نہیں لگوا سکتا. یہ جو بجلی کا محکمہ ہے، یہ صرف آپ یہ کہیں کہ یہ صرف وہاں پہ لگانے والے، بل کلیکٹ کرنے والے، پھر یا تو وہ پول لگوا کے دینے والے، باقی ان کے اختیار میں نہیں ہے. وہ ایم ایل اے، منسٹری جو ہے وہ اپنے ان کے عواری ہیں یا ان کے ووٹر ہیں، سپورٹر ہیں، ان تک اس 4 سالوں میں یہ چیز ہوئی ہے. ادروائز جو اقدار تھے، جن کی بجلی کا آج بھی شدید پرابلم ہے، جن کے وولٹیج پرابلم ہے، جن کے ٹرانسفارمر ابھی تک جو ہے وہ اس طرح کے کام نہیں کر رہے، تو وہ بیچارے آج تک اسی طرح بیچارگی کے حال میں. بالکل ان گرمیوں میں سخت گرمی تھی، تو وہ اس بغیر لائٹ کے یا اس طرح کا ان کے ٹرانسفارمر زیادہ تر وہ جو ورکشاپوں میں رہے، تو لوڈ شیڈنگ اور پھر وولٹیج کا ان کے ساتھ پرابلم رہا ہے. تو یہ ایک بیڈ ایکسپیرینس ہے اس دور کا کہ بجلی کے حوالے سے یہ طریقہ واردات جو کیا گیا ہے یہ غلط کیا گیا ہے. اس پر مجھے اعتراض رہا ہے. زلزلے سے سب سے زیادہ آپ کا حلقہ متاثر ہوا ہے، تو اس زلزلے کے جو متاثرین سے، ان کے ساتھ جو آپ کی حکومت کی کارکردگی رہی، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ بڑے دعوے کیے کہ پاکستان سے بھی اور آزاد کشمیر سے بھی، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ڈیتھیں ہوئیں ان کو جو آٹے میں نمک کے برابر جو ہے وہ معاوضہ دیا گیا، کیونکہ موت کا معاوضہ نہیں ہو سکتا ہے، اس کا بدل تو نہیں ہے، لیکن وہ آپ یہ آزاد کشمیر گورنمنٹ 5 لاکھ اور 5 لاکھ گورنمنٹ پاکستان کی طرف سے، وہ آپ ایک مثال دے سکتے ہیں. باقی جو 2 معذور لوگ ہوئے ہیں، آج تک ان کو 1 روپیہ امداد نہیں کی گئی. جتنے گھر متاثر ہوئے ہیں، بالکل تباہ ہو چکے ہیں، ان کو آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرپور کے ساتھ، ضلع میرپور کے ساتھ اس طرح کا رویہ یا اس طرح کا برتاؤ یا سلوک، میں سمجھتا ہوں کہ یہ میری سمجھ سے باہر ہے کہ ایسا کیوں کیا گیا کہ ایک پورا
میرپور جو ہے وہ 2 حلقے بالکل بیڈلی متاثر ہوئے، لیکن بدقسمتی کے ساتھ جو ہے وہ آج تک 1 روپیہ امداد نہیں کی گئی. دعوے کیے گئے، وعدے کیے گئے، پرائم منسٹر آئے، بہت دفعہ کیا کہ گئے. میں ایک دفعہ ہم اکٹھے بھی ہو گئے پل منڈا کے مقام پر، لیکن بدقسمتی کے ساتھ آج تک 1 روپیہ نہیں دیا گیا. اور یہ ہمارے میرپور کے لوگوں کا بالکل یہی ان کا ساتھ جو ہو رہا ہے ہونا چاہیے، اس لیے کہ ہم جب بھی کوئی اس طرح کے لوگ آتے ہیں بڑے ویلکم کرتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں، ان کے تعریفیں کرتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کو وہاں سے منگلہ سے روانہ کر دیتے ہیں. نہ ہم مطالبہ کرتے ہیں، نہ ہم اپنا حق چھیننے کی کوشش کرتے ہیں، نہ ہم ایجیٹیشن کی سیاست کر سکتے ہیں، نہ ہم روڈ پہ آ سکتے ہیں، نہ ہم کوئی جو اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہے آج تک کوئی لیڈر نہیں بولا، کوئی وہاں پہ جو ہمارے ممبر اسمبلی ہیں کسی نے آواز نہیں اٹھائی. تو پھر گورنمنٹ کو بھی کوئی وہ دلچسپی نہیں ہے کہ جب لینے والے ہی خاموش ہیں تو پھر دینے والا جو ہے وہ اسی طرح آئے گا، کھائے گا، جلسے کرے گا، چلا جائے گا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرپور کے لوگوں کا بدقسمتی کے ساتھ یہی مزاج ہے، ان کی یہی جو تربیت ہے کہ اپنا حق نہیں لے سکتے تو نہ کوئی حق دیتا ہے. جب تک ہم حق نہیں لیں گے، سڑکوں پر نہیں نکلیں گے، ایجیٹیشن نہیں کریں گے، تب تک جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ نہ زلزلہ متاثرین کی بحالی ہوگی، نہ امداد ہوگی، اور نہ ہی اس طرح آئندہ کوئی ہمارے ساتھ کوئی جو اچھا برتاؤ کیا جائے گا. منگلہ کا قلعہ کافی عرصے سے عوام کے لیے بند ہے، تو اس پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، یہ 2 دفعہ قربانیاں دینے والا ضلع ہے. ایک دفعہ بھی منگلہ ڈیم بنا، پھر اس کی اپ گریڈیشن کی گئی، اور بدقسمتی کے ساتھ یہ قلعہ منگلہ قلعہ اس لیے بند کیا گیا کہ یہاں پہ سیکیورٹی پرابلم ہے. حالانکہ میرپور میں کبھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، کوئی ایسا انسیڈنٹ. الحمدللہ میرپور جو ہے وہ ایک پرامن شہر ہے. میں گورنمنٹ آزاد کشمیر اور گورنمنٹ پاکستان سے یہ ضلع میرپور کا ایک رہائشی ہونے کے ناطے جو ہے وہ مطالبہ کرتا ہوں کہ فی الفور جو ہے وہ منگلہ قلعہ کو میرپور کے لوگوں کے لیے کھول دیا جائے، اس کے راستے کھول دیے جائیں. یہ میرپور کے لوگوں کا حق ہے. لوگ گھروں سے بے گھر ہوئے، آج زلزلے سے تباہ ہوئے، اور پھر ان کے بچے جو ہے وہ جائیں اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایسی چیزیں دیکھنے کے لیے کہیں اور مقام پہ لاہور جائیں. اپنا جو وہ مقام جو ہمارا سیاسی مقام بنتا ہے، جو ہمارا حق ہے، ہماری جائیداد ہے، اس سے ہم جو وہ محروم رہے. یہ ناانصافیاں نہیں چلنے والی. اس طرح نفرتیں بڑھتی ہیں، اس طرح ہمارا جو ہے وہ سسٹم جو ہے وہ آگے نہیں بڑھے گا. تو میں گورنمنٹ آزاد کشمیر سے اور گورنمنٹ پاکستان سے یہ مطالبہ کرتا ہوں ایک میرپور شہری کے ہونے کے ناطے کہ پھر فور جو ہے وہ منگلہ قلعہ کھولا جائے میرپور کے لوگوں کے لیے. جی سر، بہت شکریہ. آئندہ انتخابات کے حوالے سے اور انتخابات میں حصہ لینے کے حوالے سے آپ کا کیا پلان ہے؟ میں ابھی کیونکہ جب بھی حلقہ میں نکلتا ہوں اس طرح کا فیصلہ کرنے کے لیے، لوگوں سے مشاورت کے لیے، تو کرونا کا جو ہے وہ شدید پھر لہر آتی ہے یا ایک بڑا جینون ایشو ہے. اس وقت بھی جو ہے وہ کھڑی جو ہے کرونا کے حوالے سے بہت خطرناک صورتحال اختیار کیے ہوئے. تو اس وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ ابھی میں اس پہ لوگوں سے مشاورت کر رہا ہوں، لوگوں سے مل رہا ہوں. تو یہ ان کے ملنے کے بعد میں چترپڑی سے ٹلیالہ تک اور پلوارہ سین سے لے کے جو ہے وہ یہ جتنے گاؤں ہیں ان سے مشاورت کروں گا. جو میرے چاہنے والے لوگ ہیں، جو میرے ساتھ وابستہ ہیں، میں ان کے ساتھ مشاورت کروں گا. وہ جو مجھے فیصلہ کرنے کو کہیں گے، الیکشن لڑنے کا انہوں نے کہا تو پھر ڈنکے کی چوٹ پہ لڑوں گا اور انشاءاللہ زبردست قسم کا لڑوں گا. اگر اور انہوں نے مجھے کوئی رائے دی تو پھر میں وہی فیصلہ کروں گا جو وہ مجھے کہیں گے. تو پھر اس والے یہ فیصلہ میں ان پہ چھوڑتا ہوں. عوام علاقہ کے لیے اور میرپور کی عوام کو آخر میں کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان سے یہی کہوں گا کہ یہ جو برادریزم کی سیاست ہے، اس لعنت سے اس خطے کو نکالیں. یہ ہم اہل اور نااہل جو ہے وہ اس کی تمیز نہیں کر سکتے، کیونکہ جب ہم برادریزم کی سیاست کرتے ہیں، جب ہم پیسے کی چمک کے ساتھ جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتے ہیں، یا ایسے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں جن میں اہلیت ہی نہیں ہے، جن کو یہ نہیں پتہ کہ ہم نے کرنا کیا ہے، لوگوں کے مسائل کیا ہیں، لوگوں کے میگا پروجیکٹس کیا ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہم نے کیا کرنا ہے، باقی جو ہے وہ تو وہ لوگ
गलियाँ सड़कें ट्रांसफार्मर ये सियासत का हिस्सा नहीं है। सही। हमें यहाँ यूनिवर्सिटियाँ कॉलेज वोकेशनल कोई इस तरह के इंस्टीट्यूट जो ख़वातीन के लिए अपनी नौजवान नस्ल के लिए ये हमें मैरिट की बालादस्ती इन पे हम जो है वो जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आप समझें कि मीरपुर तरक्की करेगा तो वो नहीं हो सकता है। इसलिए हमें ऐसी अहल जो है वो लोगों को आगे लाना होगा जो सियासत के अलग पे भी जानते हैं, जो बरादरीज़म की सियासत से भी पाक हैं और अच्छे लोग यहाँ मौजूद हैं, तो उनके साथ जो है वो उनको आगे लाना चाहिए। ये मेरा पैगाम है। बहुत शुक्रिया सर। आप थे हमारे साथ राजा नवीद अख्तर गोगा साहब जो कि हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। सर एक बार फिर आपके इल्म का और आपके वक्त का शुक्रिया। नाज़रीन इस तरह के इंशाल्लाह मज़ीद प्रोग्राम आपकी खिदमत में हम हाज़िर करते रहेंगे, और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम।